ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا نکاح کس طرح ہوا. پیش گوئی تھی کہ اگر میں سال 2018 کے پہلے دن بشرا بی بی سے نکاح کروں گا تو وزیر اعظم بن جاؤں. مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں نے جانتے بوجھتے پیش گوئی کے زیر اثر غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کیا. جب میں گھر سے نکلی میں چاہتی تھی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 یا شاید 7 مہینے کے بعد جا کے نکاح کیا. اعظم سواتی صاحب انہوں نے ایک بڑا شاکنگ قسم کا بیان دیا اور اپنے ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف دیا ہے. 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. حکومت پہلے ہی یہ بات اعتراض کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جی مخصوص ججوں کا بینچ جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ لوگ اسے بینچ فکسنگ کا نام بھی دیتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر اسے عمران زدہ بینچ بھی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک تو عمران خان صاحب کے ایک کیس سے متعلق ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور معاملہ ان کے نکاح کا ہے کہ ان کا نکاح کس طرح ہوا، کیا عدت کے دوران ہوا، عدت کے بعد ہوا، کس طرح ہوا، کس نے پڑھایا. ایک بڑا پرسنل لیول کا یہ ایک کیس ہے اور میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس کو بڑا کیئرفلی اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے کیونکہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے، ٹاپک بڑا پرسنل ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو اس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ یہ معاملہ آج کیا ہوا ہے. کورٹ کے اندر یہ گیا تھا معاملہ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی فائنینسنگ کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں. یو اے حکام کی جانب سے گارنٹی ملتا ہی آئی ایم ایف کو بھی تحریری ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی. بیسکلی آئی ایم ایف نے یہ جتنے بھی دوست ممالک تھے جنہوں نے ہماری فائنینسنگ کرنی تھی، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ جی ان سے ریٹن کمٹمنٹس لے کر آئیں کہ یہ آپ کو پیسے دینے لگے ہیں یا دے رہے ہیں یا دے دیے ہیں. تو یہ کنفرمیشنز جو ہیں اب سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں اور سیکرٹری وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے واشنگٹن میں سالانہ اجلاس کے موقع پر ہونے والی سائیڈ لائن میٹنگ سے دوران اس سلسلے میں آئی ایم ایف حکام کو بھی اس سلسلے میں پھر آگاہ کریں گے. تو پاکستان کا کیس جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے مزید آسان ہو جائے گا جب ہمیں یہ کنفرمیشنز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس، جن کو کل نااہل کر دیا گیا تھا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور معاملہ تھا توہین عدالت کا. اس کی جو ویسے ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر لیگل فریٹرنیٹی کے اندر بھی کافی جو ہے وہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ صرف بولنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے کسی کو اس طرح نااہل کر دینا، کیا یہ درست ہے؟ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو لوگوں کی یہ آراء بھی ہے اس سلسلے میں. تو انہوں نے اپنی نااہلی کے خلاف پٹیشن اب سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ فائل کر دی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ دوبارہ اپیل کل لے کر آئیں، اپیل کا ٹائٹل درست نہیں. تو سردار تنویر الیاس کو اس کے اندر وزیر اعظم لکھا گیا ہوا ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو اپیل دائر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ فیصلہ غلط یا ٹھیک ہوا ہے اس پر فیصلہ ہم بعد میں دیں گے. اس سے قبل رجسٹرار سپریم کورٹ نے پٹیشن اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی. پٹیشن میں سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر لکھا گیا تھا. تو یہ بیسکلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جن کے یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ مکس اپ نہ کر دیجیے گا. یہ آزاد کشمیر میں ایک الگ سپریم کورٹ ہے تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہاں پہ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے خلاف شہباز گل کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. وہاں پہ انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر کے اگینسٹ ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جی ان کی تعیناتی غیر قانونی ہے، تو وہ پٹیشن جو ہے وہ رد کر دی گئی. اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباس کی تعیناتی کے خلاف بیسکلی یہ پٹیشن ہوئی تھی. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے خلاف دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا جو اب اناؤنس کر دیا گیا ہے. حکم نامے میں کہا گیا کہ چیف کمشنر کی درخواست پر وزارت داخلہ نے راجہ رضوان عباس کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا. کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 492 کے تحت اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا جا سکتا ہے. تو اسپیشل پروسیکیوٹر کے وکیل کا کہنا تھا کہ ملزم کو مرضی کا وکیل کرنے کا حق ہے، مرضی کے پروسیکیوٹر کے انتخاب کا نہیں. آپ اپنا وکیل تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ دوسری پارٹی کا جو وکیل ہے وہ کون ہوگا. تو اس بیسس کے اوپر شہباز گل صاحب کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے فرح خان اور فرح گوگی کی والدہ بشرا خان کی درخواست پر ایف آئی اے کو جواب داخل کرانے کے لیے 4 مئی تک کی مہلت دے دی ہے. درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے غیر قانونی نوٹسز جاری کر رہا ہے. نیب اور اینٹی کرپشن اس طرح کی تحقیقات کر چکا ہے. اظہر صدیق نے بتایا کہ جی ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا. انہوں نے استدعا کی کہ ایف آئی اے کے نوٹسز کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. اب آ جائیں اس کیس کے اوپر جو عمران خان صاحب کے نکاح سے متعلق ہے. اب اس کے اندر بیسکلی جو مفتی صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب ان کا نام ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا.
یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، معاملہ تو بار بار میڈیا کی زینت بنتا رہا ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے مفتی سعید صاحب نے ایکچولی مختلف چینلز کے اوپر جا کے انٹرویوز بھی دیے تھے، اور اس کے اندر بھی بڑا ڈیٹیل سے بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اب یہ عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ پچھلی تاریخ پہ جو ہے مفتی سعید صاحب تشریف نہیں لے کر آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے آنا تھا، یہ بتایا گیا تھا جی وہ عمرے کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ لیکن آج ایک دم وہ آ گئے، اور وہ عمرے کے اوپر اس کا مطلب نہیں گئے، اور وہ آ گئے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے۔ اچھا، اس کے اوپر آنے سے پہلے مفتی سعید صاحب کی آج ایک ویڈیو جو ہے وہ مختلف چینلز کو بھیجی گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ مفتی سعید صاحب اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں آپ سنیے، پھر میں مزید آگے بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے، اور بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا۔ تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں۔ اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس، میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا، اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا، اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے، اور عون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے۔ تو یہ آپ نے جناب یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ درخواست گزار ہے محمد حنیف بیسکلی، جس کی جانب سے یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس کی جلد سماعت جو ہے وہ مکمل کی جائے، یہ اس نے درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کی سماعت 28 اپریل کو مقرر ہے۔ گواہ مفتی سعید عدالت میں اپنا بیان قلم بند کرانے کے لیے دستیاب ہیں۔ گزشتہ سماعت پر مرکزی گواہ مفتی سعید کا بیان قلم بند نہیں ہو سکا تھا، عدالت نے درخواست جو ہے اس کے بعد منظور کر لی کہ جی ٹھیک ہے اب وہ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، مفتی سعید احمد صاحب جو ہیں اپنے وکیل راجہ رضوان عباس کے ساتھ کمرہ عدالت میں پہنچے، جہاں پر انہوں نے بیان اپنا قلم بند کرواتے ہوئے کہا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا۔ عمران خان سے اچھے تعلقات تھے، ان کی کور کمیٹی کا میں ممبر تھا۔ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھوا دو، نکاح پڑھنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفنس کے گھر لے گئے۔ مفتی سعید نے بیان قلم بند کراتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا۔ خاتون سے میں نے پوچھا کہ کیا بشرا بی بی کا نکاح شرعی طور پر ہو سکتا ہے؟ خاتون نے بتایا کہ بشرا بی بی کے نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں مفتی صاحب نے کہا کہ جی 1 جنوری 2018 کو ان خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھا دیا گیا، جس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اسلام آباد میں ساتھ رہنے لگے۔ بعد ازاں مختلف ذرائع سے یہ بات میرے علم میں آئی کہ نکاح اور شادی کی تقریب فراڈ پر مبنی تھی۔ اب یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں جی مختلف ذرائع سے مجھے پتہ لگا، اب وہ ذرائع کون سے ہیں؟ نارملی صحافی تو یہ کہہ دیتے ہیں ذرائع کے حوالے سے خبر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ مفتی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں میرے ذرائع نے مجھے کہا کہ یہ نکاح اور شادی جو ہے یہ صحیح نہیں تھی اور فراڈ تھی۔ تاہم عمران خان نے مجھ سے پھر فروری 2018 میں دوبارہ رابطہ کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے نکاح ہو چکا تھا 1 جنوری کو، فروری میں 1 مہینے کے بعد دوبارہ رابطہ کیا اور درخواست کی کہ جی بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے۔ میں نے وجہ پوچھی تو عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کی طلاق نومبر 2017 میں ہوئی تھی، 1 جنوری 2018 والا نکاح اس لیے ضروری تھا کیونکہ پیش گوئی تھی کہ اگر میں سال 2018 کے پہلے دن بشرا بی بی سے نکاح کروں گا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں نے بشرا بی بی سے اسی دن نکاح کیا تھا کہ جی 1 جنوری 2018 کو وزیر اعظم بننا تھا، اس وجہ سے جو ہے۔ اب یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ ان کا صرف میں پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا ہوں۔ تو بیان میں مفتی سعید نے کہا کہ جب مجھ سے دوبارہ نکاح کے رابطہ کیا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں نے جانتے بوجھتے پیش گوئی کے زیر اثر غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کیا۔ نکاح نامے پر میرے دستخط بھی موجود ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خان کا بیان قلم ہونے کے بعد عدالت نے 28 اپریل کو درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ آئندہ سماعت پر درخواست گزار کے وکیل کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب میں اس پہ مزید ابھی آگے بھی جاتا ہوں۔
اس ایشو کے اوپر. اب یہ معاملہ نا بڑا سینسٹیو ہے, بڑا ایک پرسنل معاملہ ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی بات پرسنل کی نہیں ہے, بات ریلیجن کی ہے, کہ کیا مذہبی طور پہ جو ہے وہ تمام جو شرائط ہوتی ہیں کیا ان کو کمپلیٹ کیا گیا یا نہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر نا ایسا عبور نہیں رکھتا. میں ایڈمٹ کروں گا اس بات کو کہ میں ایسا عبور نہیں رکھتا کہ ریلیجس کانٹیکس کے اوپر جو ہے نا میں کامنٹری کروں اس کے اوپر. اور میں ہمیشہ سے کسی کے خلاف بھی ریلیجن کارڈ کے استعمال کے خلاف رہا ہوں میں, کہ وہ کبھی بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے. آئی تھنک اٹ از بیسٹ فار دا ججمنٹس آف دا کورٹ, کیونکہ وہ اگلی جو سماعت ہونی ہے وہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے بیسکلی آرگومنٹس ہوں گے. تو بہتر ہے کہ کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے کہ کیا یہ میٹر ہے اتنا امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ سب کچھ فار ایگزامپل 2018 میں ہوا تھا, میرا مفتی صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ 2018 میں ہوا تھا اور فروری 2018 میں آپ نے دوسرا نکاح پڑھوایا تھا, تو آپ کو تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ آپ نے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ یہ غیر شرعی طریقے سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو اگر یہ ہوا تھا 2018 کے اندر, آپ نے اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے اس کے لیے 5 سال کیوں انتظار کیا؟ 2018 کی چیز کو 2023 میں آج کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال. ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نوئنگ کہ عمران خان صاحب کے خلاف آج کل جس طرح کیسز بنے ہیں, مطلب دھڑلے کے ساتھ جو ہے ایک پورا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے, تو کیا یہ اسی اسکیم کا حصہ تو نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات. میں اس پہ دیکھ رہا تھا, بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں, انہوں نے آج تک صرف ایک انٹرویو دیا ہے, اور وہ ندیم ملک صاحب جو سما کے اینکر ہیں ان کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا. تو اس کے اندر یہ فرماتی ہیں, ان کا ایک انٹرویو کا کوٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کہ جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی, جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ عدت نہیں ہے. عدت کا میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے شوہر تھے وہ دین کے اوپر بڑا چلتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا, اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تھی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 یا شاید 7 مہینے کے بعد جا کے نکاح کیا. تو یہ بشرا بی بی کا جو اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیونکہ آن دا ریکارڈ ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ضروری ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اعظم سواتی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, آج کل عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں, انہوں نے ایک بڑا شاکنگ قسم کا بیان دیا اور اپنے ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف دیا ہے. انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہیں, اور جن لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ ہیں شہزاد اکبر اور خسرو بختیار. اب شہزاد اکبر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے زار تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر, ساری اکاؤنٹیبلٹی کو وہی دیکھ رہے تھے. اور خسرو بختیار صاحب منسٹر تھے عمران خان صاحب کے. انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر اور خسرو بختیار ہمارے ماتھے پر کلنک اور برا نشان ہے. خدا کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ سے ہٹ گئے ہیں. ہم یقینی بنائیں گے کہ ایسے افراد کو ٹکٹ نہ دیں. اب ایسے افراد کو اپنی صفوں میں شامل نہیں کریں گے. یہ انہوں نے بات کی ان دونوں کے بارے میں. اچھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پچھلے دنوں زلفی بخاری صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے بھی شہزاد اکبر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لیکن خسرو بختیار کے حوالے سے یہ پہلا ریمارک ہے جو میں کم از کم پی ٹی آئی کے کسی رہنما سے سن رہا ہوں. اور خسرو بختیار جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی ہاشم جواں بخت البتہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں. جو میری آخری اطلاعات تھی, ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں, بوتھ دا برادرز آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر, تو وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں. تو ایک یہ بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے لندن سے سعودی عرب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. مریم نواز اور ان کی فیملی آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. سعودی عرب پہنچنے کے بعد نواز شریف کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے ہوٹل کے لیے روانہ ہوئے. نواز شریف رمضان کا آخری عشرہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ سعودی عرب میں ہی گزاریں گے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد کیا وہ واپس آتے ہیں یا لندن واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ سفر تو وہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر وہ سفر کر سکتے ہیں تو پھر وہ سفر کر کے پاکستان کیوں نہیں آتے؟ اس سے بڑھ کے بہتر اور جگہ کیا. ٹھیک ہے عمرہ کریں, بے شک کریں, لیکن اس کے بعد اپنے ملک واپس آئیں. آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں, مطلب یہاں پہ تو لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ ساڑھا برا منسٹر لگ گیا یا ساڑھا برا ایم این اے بن گیا تو وہ تو بڑا گولڈن ٹائم سمجھا جاتا ہے کسی فیملی کا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, تو اس موقع کے اوپر آپ سے بہتر یہ جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن خیر, اس کے علاوہ جناب 2 عدالتی خبریں جو سپریم کورٹ سے متعلق ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو نئی ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے پروسیجرز ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل 2023 جو اس وقت صدر مملکت کے پاس گیا ہوا ہے, اس سلسلے میں اب بینچ بنا دیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بینچ بنا دیا گیا ہے. 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے, جو بینچ بنا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اس بینچ کے اندر جسٹس عمر طاب, لارجر بینچ بنا ہے 8 رکنی,
اس میں سب سے اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس خود جسٹس عمرتا بندیال، اس کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی نقوی صاحب، وہی جن کی مبینہ آڈیوز کے حوالے سے ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید صاحب. یہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اچھا، اب ظاہری بات ہے میں بینچ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں بلکہ، لیکن اس میں کچھ کامنٹری جو ہے میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. مطیع اللہ جان صاحب جو ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں اور بڑی دیر سے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا gloves are off, it's a declaration of war. People's parliament is under attack by a bunch of 8 judges of the kitchen cabinet of Chief Justice Umar Ata Bandyal. As per plan, now Imran Khan to announce a so-called lawyers movement long march onto Islamabad to protect the gang of 8. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پچھلے 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک لائرز موومنٹ کو سٹارٹ کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب کا ایکچولی کل اس کے اوپر ایک بیان بھی آیا تھا جس میں اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی لوگ جو ہیں لائرز جو ہیں وہ عدلیہ کی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے وہ شروع کریں. تو عدالتی حلقوں کے اندر، قانونی حلقوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ لو جی کو اس قسم کی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اب یہ جو 8 رکنی یہ جو بینچ بنا ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک اور پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے لگا ہے. حکومت پہلے ہی یہ بات اعتراض کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جی مخصوص ججوں کا بینچ جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ لوگ اسے بینچ فکسنگ کا نام بھی دیتے ہیں، اور مطلب کچھ جگہوں کے اوپر اسے عمران زدہ بینچ بھی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. اب یہ اس سارے بینچ میں سے فار ایگزامپل یہ جتنا بھی یہ بینچ بنا ہے اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے جو وہ جج صاحبان جن کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. تو اس سے پہلے جو ایک امپریشن تھا کہ 15 رکنی یہ جو سپریم کورٹ ہے، ویسے تو 17 ججز کا ہوتا ہے لیکن جو 15 رکنی سپریم کورٹ ہے یہ 8-7 کے تناسب سے ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو یہ بیسکلی 8 ججز جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی بہت سی چہم گوئیاں ہوں گی کہ یہ دھڑے کے لحاظ سے جو ہے یہ بینچ بنایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ لو جی لارجر بینچ کرتے تھے نا، لو جی بنا دیا لارجر بینچ بن گیا ہے، اس ایشو کے اوپر بھی لارجر بینچ بن گیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں صدر مملکت نے ابھی تک، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ رات کو یہ نہ ہو جائے کہیں، لیکن ابھی تک اسے سائن نہیں کیا گیا ہے. اس بل کو قانون کی حیثیت ابھی ملی نہیں ہے، لیکن جو پٹیشن فائل کی گئی تھی اور وہ چودھری غلام حسین جو اینکر پرسن ہیں اے آر وائی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ان کی جانب سے پٹیشن ہے، اور خواجہ طارق رحیم صاحب وہ اس کے اندر وکالت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ 13 اپریل یعنی کہ کل اس سلسلے میں صبح 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. اب اس کے اوپر بہت سی چہم گوئیاں ابھی سے شروع ہو گئی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایکچولی اس کے اوپر چند دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ موسٹ پرابلی ہوگا یہی کہ یہ ایک دفعہ جو ہے وہ صدر کی جانب سے واپس بھیجا جائے گا، یہ پھر یہ دوبارہ جائے گا جج ان کے پاس، صدر کے پاس، اور اگر وہ اس کے اوپر سائن نہیں کرتے اور جیسے یہ قانون بنے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا، اور پھر جب کورٹ کے اندر وہ چیلنج ہوگا تو پھر جو بینچ بنے گا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. اور وہی ہوا ہے کہ وہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام ججز جو اس وقت چیف جسٹس کی مخالفت کے اندر نظر آتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جن کے نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیے بھی تھے، ان میں سے کسی ایک جج کو بھی شامل نہیں کیا گیا. وہ تمام ججز جنہوں نے اس سے پہلے الیکشنز کروانے کے حوالے سے اپنے اختلافی نوٹس بھی دیے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو خیر اس میں تھے ہی نہیں، لیکن ان کا اپنا ایک ایشو چل رہا تھا الگ، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، ان میں سے کسی جج کو بھی جو ہے اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. اب حکومت اس کے اوپر جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہی کہے گی کہ جی دیکھیں ہم تو آپ سے کہتے تھے نا کہ یہاں پہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو اور بھی زیادہ تقویت ملے گی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید، میں پچھلے 1-2 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس میں ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید معاملات جو ہے وہ ججز کے درمیان اور چیف جسٹس کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، غیر رسمی 2 ملاقاتیں ہوئیں
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کہ شاید معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے اس 8 رکنی بینچ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے بعد یہ تاثر دوبارہ زائل ہو جاتا ہے. لگ نہیں رہا کہ معاملات جو ہیں وہ آپس میں کوئی کسی طرح طے ہوئے ہیں. اور اسی لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی عدالتی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کے معاملے کے اوپر بھی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اٹارنی جنرل اور سیکرٹری خزانہ کو 14 اپریل کو اپنے چیمبرز میں اب طلب کر لیا ہے. ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 تاریخ کی ڈیٹ تھی، پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے، تو اب اس سلسلے میں ان کو بھی اور ساتھ گورنر اسٹیٹ میں ان کو بھی جو ہے نوٹس جاری ہو گئے کہ جناب آئیں نا ذرا آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.